بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 آدمیوں کا امتحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھ کا مریض تھا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھ کے مریض کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس اس نے ایک گابھن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس اس کو ایک گابھن بکری دے دی گئی۔ تینوں جانوروں نے بچے دیے، تھوڑے دنوں میں ان کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گایوں اور بکریوں سے بھی۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑھ کے مریض کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں سے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں جانتا ہوں کہ تو کوڑھ کا مریض تھا، کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس شخص نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا تو اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں، آج بجس خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، حق تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں شخص کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئی، جیسے تھی ویسے ہی ہو گئے،
اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔